ارباب علی طاہری نقشبندی صاحب، تاجدار گولڑا، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و شان آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حب نبی ہے مہر علی، حب نبی ہے مہر علی، اور مہر علی ہے حب نبی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ما بین بیا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ دوران خطاب ہمارے تنظیم اہل سنت ضلع جام شوروں کے علماء کرام تشریف فرما ہوئے ہیں۔ میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے خاص شفقت فرمائی۔ تنظیم اہل سنت کے سرپرست اعلیٰ حضرت علامہ مولانا دین محمد بوگیو صاحب، اور اس تنظیم اہل سنت جام شوروں کے صدر حضرت علامہ مولانا حافظ وقار احمد نقشبندی صاحب، اور اس تنظیم کے جنرل سیکریٹری حضرت علامہ مولانا عبید اللہ حیدری صاحب، اور اطلاع سیکریٹری غالباً حضرت علامہ مولانا شہزاد صاحب، ایک اور دوست بھی آئے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ عبدالرزاق صاحب تشریف لائے ہیں۔ اور ہماری آج کی اس عظمت اولیاء کنفرنس جن کی زیر سرپرستی ہے محترم جناب برادر مکرم الحاج قاری عبداللطیف الحسنی نقشبندی صاحب تشریف لائے، اور آج کے ہمارے مقرر جنہوں نے ابھی خطاب فرمانا ہے حضرت علامہ مولانا حافظ منور حسین قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں ان تمام علماء کرام کا اپنی طرف سے، اپنی پوری جماعت اور انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے بہت ہی ممنون و مشکور ہوں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کی اس عظیم الشان عظمت اولیاء کنفرنس میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ علماء حق کا سایہ تا دیر سلامت فرمائے، اور ہمیں ان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وقت قلیل ہے، اور جن ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ بڑے لوگ ہیں، وہ ان کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑا مقام ہے، وہ بڑا کام کر گئے ہیں، وہ کام کر کے گئے ہیں۔ بندہ وہ ہے جو کام کر کے جائے، بڑا کام کیا انہوں نے، تو ان کے لیے القابات بہت کم ہیں، خالی نام ہی ان کا کافی ہے۔ اللہ نے ایسی ان کو عزتیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے ایسا ان کا مرتبہ اور مقام بیان فرمایا ہے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ نے آپ کو کیا کیا عطا فرمایا تھا، کس کس چیز کی جانب اشارہ کیا جائے۔ جب آپ کی سیرت کو پڑھا جاتا ہے، اور اس لیے مطالعہ کریں کہ آج ان کی اس گوشے پر بیان کریں گے تو دوسرا سامنے آ جاتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں تو اور سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی شانیں ان کو عطا فرمائی تھی، اس لیے فرمایا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ یہ وہ کمال تھا ان کا، اس لیے فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، حضور کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ یہ امام اہل سنت نے اللہ کے محبوب کی جو عظمتیں بیان فرمائی ہیں، جو حضور کی ناموس پر پہرا دیا ہے، جو حضور کی محبت اور عشق کا ایک جذبہ ہمیں دے کر گئے ہیں، جو آج بچے بچے کے سینے کے اندر ہے۔ اس لیے میں نے جمعے پر کہا تھا کہ بریلوی ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے، ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، بریلوی ہماری پہچان ہے کہ یہ عشق محبت کا درس دیتی ہے۔ امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام بیان کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ حضرت علامہ مولانا حافظ منور حسین قادری صاحب نعروں سے الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بآواز بلند مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے گستاخ نبی کا ٹھکانہ ہے جہنم جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے دل میں ہو عشق محمد تو پھر دوزخ کیسے سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے فرشتوں ذرا ٹھہرو میرے اعمال نہ دیکھو پہلے دیکھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے حمد و صلات کے بعد عزیزان محترم سامعین عظیم وقار آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل پاک جس مقصد کے لیے رکھی گئی عظیم ہستیاں جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہماری زبانیں اس لائق بھی نہیں کہ اتنی بڑی ہستیوں کے تذکرے کریں ہمارے پاس وہ علوم نہیں کہ ہم ان ہستیوں کے تذکرے کریں یا اپنے علوم کے اندر علم کے احاطے کے اندر ان ہستیوں کے علوم کو لے کر آئیں وہ اپنی مثال آپ ہی تھے لیکن یہ اتنی بڑی محفل مجھ سے پہلے میرے بھائی بڑی ہی اہم گفتگو فرما رہے تھے علمی گفتگو فرما رہے تھے لیکن محسوس یوں ہو رہا ہے لوگ بھی کافی بیٹھے ہوئے ہیں لگتا یوں ہے کہ یہ محفل کل خانی کی ہے ایسا ہے بھی کل خانی کی ہے اچھا شاید یہاں بولتے بھی نہیں ہیں دیکھا ہے تو پھر خوف کیوں کھا رہے اگر ایسا ہو جائے تو پھر قسمت ہی کیا اس کی محبت سے کہیے سبحان اللہ مجھے یقین ہے آپ بولتے رہیں گے ہمارا موضوع ہے امام اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ کی ذات مبارکہ کا نام اہل ایمان کو جب اہل ایمان سنتے ہیں یا لیتے ہیں تو ان کے چہروں پر خوشی اور مسرت ظاہر ہوتی ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ کا علمی مقام آپ کو مالک نے کتنا نوازا
کتنی عنایت فرمائی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ میں ایک دو بات کر کے میرا وقت پورا ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ آپ کی جان چھوڑ دوں گا اگر آپ ساتھ چلتے رہے، لیکن یاد رکھیے جو ساتھ نہیں چلتا نا پھر میں بھی رکا رہتا ہوں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ بھائی بتائیں امام احمد رضا کون تھے؟ پھر خاموش۔ بھائی بتائیں آپ کو امام احمد رضا کون تھے؟ کس ہستی کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے؟ آج اس دور وہاں سے لے کر اس دور تک آپ کو 103 سال ہو چکے ہیں، لیکن امام احمد رضا اس وقت عشق مصطفیٰ کا استعارہ بن چکا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کے دل کے اندر جو محبت رسول تھی، جو اہل بیت سے محبت تھی، یہ اسی کا نتیجہ ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ جب آپ دوسری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، حج کے لیے تشریف لے گئے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے، یہاں ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر اور ہر جگہ پر چرچے تھے کہ آپ کو مالک نے جو علم سے نوازا ہے، ہر جگہ چرچے تھے۔ یاد رکھیے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے تو منافق ہر دور میں جلتے رہتے ہیں، منافق ہر دور میں بغض رکھتے ہیں۔ جب آپ کو یہ چرچا، منافقوں نے مقابلہ یہاں بڑا کیا، بڑی کوششیں کی امام احمد رضا کو نیچا دکھانے کی، لیکن امام احمد رضا کی لگن مدینے والے سے تھی۔ کسی کی کیا مجال کہ امام احمد رضا کو نیچا دکھا سکے۔ وہ یہاں سے چلتے 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 وہ جناب مکہ پاک کے اندر پہنچے۔ جب امام احمد رضا دوسری مرتبہ حج کے لیے گئے تو وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا، اور یہاں ایک ہندوستان کا خبیث انسان جس کا نام خلیل امبیٹوی تھا وہ چلا، وہاں پہنچا ہوا تھا۔ وہ امام احمد رضا کے خلاف پہلے ہی فتویٰ لے رہے تھے کہ امام احمد رضا جو ہیں انہوں نے اللہ کے علم اور نبی کے علم کو برابر سمجھتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا نا امام احمد رضا کو وہاں، تو دجال جب بھی دیکھتا ہے کسی کو، اہل علم کو، اہل شان کو، تو پگھلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ احمد رضا تو یہاں ہیں، کہا کہ بڑا ہی موقع ہے آج مکہ کے علماء سے، آج بھی لوگ مکہ کے علماء کی دلیلیں پیش کرتے ہیں، مکہ کے اسلام کی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ وہاں تو یوں ہو رہا ہے۔ وہاں خلیل امبیٹوی وہ منحوس چلا تھا مکہ کے علماء کے پاس، کہا جناب والا وہ احمد رضا آیا ہے جو لوگوں کو شرک سکھاتا ہے، جو لوگوں کو کہتا ہے کہ معاذ اللہ نبی اور اللہ کا علم برابر ہے، علم کے اندر برابر ہیں، دیکھو تو صحیح، ان کو روکنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے کہا حکومتی سطح پر انہوں نے کہا امام احمد رضا کو پیش کیا جائے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ جب آپ پیش ہوئے تو پھر ہوا کیا؟ حق والے کبھی ڈرتے نہیں، حق والے کبھی ڈرتے نہیں۔ یہ تو 100 سے زائد 1 صدی پہلے کے امام احمد رضا تھے یار، ان کی تعلیم پڑھنے والے، ان کا ادب سیکھنے والے، ان کی کتابیں پڑھنے والے۔ رضوی کسی سے نہیں ڈرے ہیں، احمد رضا کیسے ڈرتے؟ نہیں بولے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات، وقت پورا ہو جائے گا۔ رضوی امیر المجاہدین کسی دشمن کی بغاوت سے، کسی دشمن کی جناب والا دبدبا سے نہیں ڈرے، تو احمد رضا تو امام احمد رضا ہیں۔ پھر جب مکہ پاک پہنچے، لوگوں نے جا کر یہ شکایتیں لگئی، منافقین نے جا کر وہاں جناب والا شکایتیں پیش کی کہ امام احمد کی، امام احمد رضا کی یہاں معاذ اللہ ذلت کری جائے، یہاں اس کے علم کا مقابلہ کرایا جائے، یہاں جب ہم پیش کریں گے ارے مکہ والے تو پھر یہ تو توحید کو مانتے ہیں، یہ تو واقعی کہیں گے دیکھو انہوں نے شرک کیا ہے۔ جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ پہنچتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں جناب والا، وہ شریف مکہ سال کمال رحمت اللہ علیہ جو محدث اعظم تھے مکہ کے، آپ کے پاس جب پیش کیا گیا، وہ رکا پیش کیا گیا جس کے اندر 5 آیتیں تھیں کہ آپ جناب والا کیا سنا ہے، آپ اللہ تعالیٰ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علم غیب کو برابر سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیسے، کس نے کہا؟ وہ کہنے لگے جناب ہمارے پاس یہ فلاں صاحب آئے ہیں، ان کا رکا آیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا، کہنے لگے اس کے پاس، آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس کا؟ تو اس کو تحریری طور پر
ہمیں عنایت کیا جائے۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو جواب دیتا ہوں، میں آپ کو تسلی بخش جواب دیتا ہوں۔ ایمان والو، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمان ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ مکہ والو، تمہاری زبان بھی عربی ہے، تمہاری ماں باپ کی زبان بھی عربی ہے، تم خاندانی عربی ہو، پھر مجھے یہ بتا کہ جواب کس زبان میں چاہیے؟ آپ کو عربی زبان کے اندر چاہیے، آپ کو جناب والا فارسی کے اندر چاہیے، آپ کو جواب جناب اردو کے اندر چاہیے؟ منتخب آپ کریں گے، جواب احمد رضا دے گا، مطمئن احمد رضا کرے گا۔ انہوں نے کہا جناب والا ہم چونکہ عربی بولنے والے ہیں، اگر جواب بھی تحریری طور پہ ہو جائے اور عربی کے اندر ہو جائے تو واہ واہ ہو جائے گی۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے 7 گھنٹے کے اندر ایک کتاب لکھی، تحریر فرمائی۔ آپ کو بخار بھی تھا، حالت علالت بھی تھی، آپ بڑے نحیف بھی تھے، کمزوری کا عالم تھا۔ آپ نے کتاب لکھی جس کا نام رکھا الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ جب تحریر فرمائی 7 گھنٹے کے بعد آپ نے کتاب پیش کی، مکہ کے بڑے بڑے عالم جب بھی دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ گیا۔ جب شریف مکہ کے دربار میں یہ کتاب پیش ہوئی، وہ 2 منافق جن کا نام، ایک کا نام جناب احمد کفیہ تھا، دوسرے کا نام عبد الرحمن ابی سلوک تھا، وہ منافق بیٹھے تھے وہاں بھی۔ انہوں نے کہا جب آپ کو پیش کی گئی کتاب، ایک جناب پڑھنے لگے کہ احمد رضا نے علم کے کس طرح، امام احمد رضا نے کس طرح علم کو پھیلایا، کس طرح وضاحت فرمائی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا کیسے دیا اپنے قلم کے ساتھ۔ وہ جب پڑھ رہا تھا، منافق کھڑا کر کہنے لگا اے شریف مکہ ہمیں اس بات پر اعتراض ہے۔ آپ فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، مجھے لگتا ہے جس مرد مجاہد نے کتاب لکھی ہے تیرے اس اعتراض کا جواب بھی آگے آنے والا ہے۔ جب جواب آیا، احمد رضا نے آگے جواب دیا۔ 7 گھنٹے کے اندر کتاب لکھی گئی عربی کے اندر۔ آپ کے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔ آج اگر آپ کسی مولانا سے مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہمیں مسئلہ چاہیے، اگر کوئی مسئلہ مشکل ہو، کوئی طویل مسئلہ ہو، تو وہ کہتے ہیں جناب میں ابھی لائبریری میں نہیں ہوں، میرے پاس ابھی کتابیں نہیں ہیں، یہ سوال مجھے سینڈ کر دو، مجھے بھیج دو، میں اس پر جناب والا کچھ وقت سوچوں گا، میں تلاش کروں گا، آپ کو زبردست جواب دوں گا۔ لیکن امام احمد رضا آپ سفر کے اندر تھے، جب انہوں نے سوال کیا، آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی، آپ نے بخار کا بہانہ بھی نہیں لگایا، آپ نے یہ بھی نہ کہا کہ جناب میرے پاس کتابیں نہیں ہیں، میرے پاس تو لائبریری نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ دیکھنے کے لیے کتب نہیں ہے، لکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا نا امام احمد رضا پر میرے مصطفیٰ کا کرم ہے، جو سائل آتا ہے اس کو جواب واپس کر کے دیتا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جب لکھی کتاب، شریف مکہ، بادشاہ مکہ، گورنر مکہ، میدان لگا تھا۔ 1 ہفتے سے شاید یہاں پوسٹ چل رہی ہے کہ جامع مسجد ہے نا، جامع مسجد کے اندر ایک عظیم الشان کانفرنس ہو رہی ہے اولیاء کرام کی، اور ویسے بتایا جاتا ہے ہمارے حیدرآباد میں کہ جام شورو کے اندر، جام شورو کالونی بہت بڑی کالونی ہے، اور مسجد دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں نمازی بہت آتے ہیں، نمازی بہت آتے ہیں۔ اور اب آگے خود ہی بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کچھ۔ وہ بیٹھے تھے، انہوں نے امام احمد رضا کی دست بوسی کی، کہا کہ احمد رضا یہ لوگ آپ پر الزام لگا رہے تھے، آپ تو عاشق رسول ہو۔ جو محدث اعظم تھا شیخ صالح کمال، شہر مکہ کا بہت بڑا محدث تھا، اس نے کہا اللہ یؤتی وہؤلاء یمنعون، یہ تو لوگ تو ہمیں بتا رہے تھے وہ شرک دکھ رہا ہے، وہ تو اللہ اس رسول کے علم غیب کو برابر کر رہا ہے، لیکن اس نے جو کتاب لکھی ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ رب عطا کرتا ہے، مصطفیٰ لیتے ہیں، پھر مصطفیٰ بانٹتے ہیں۔ مصطفیٰ ذاتی طور پر حضور کو علم غیب نہیں بلکہ عطا کرنے والا وہ ہے، بانٹنے والے مصطفیٰ ہیں، حضور ہیں۔ جب یہ بات لکھی انہوں نے تو امام احمد رضا کے ہاتھ بھی چومے اور ان کی بیعت بھی کی، ان کی بیعت بھی کی۔ آج لوگ جاتے ہیں
مکہ جاتے ہیں، کہتے ہیں مکہ جاؤ، اچھا وقت میرا ہو چکا ہے، بس کر دیں۔ میں چاہ رہا ہوں ایک بات بتا دوں کہ امام احمد رضا بھی مکہ گئے تھے، یہاں کے لوگ بھی مکہ جاتے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے بھی مکہ جائیے، بس مکہ جانا ہے، مدینے میں کیا رکھا ہے۔ ایک ہے نظریہ اعلیٰ حضرت کا، امام احمد رضا کا، اور ایک ہمارا اور آپ کا ہے، اور کچھ لوگ دوسرے قسم کے بھی ہوتے ہیں۔ تو میں وہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ احمد رضا کیسے گئے اور یہ سب کچھ ملا کیسے۔ مفتی تو ہر جگہ موجود ہیں، عالم تو ہر جگہ موجود ہیں، اہل علم تو ہر جگہ، ہر سال ہزاروں لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں کہ جناب اتنے عالم بن چکے ہیں، لیکن ایک عالم احمد رضا بھی تھا جن کا چرچا 100 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی چرچا بلند ہے۔ تو احمد رضا کو یہ کہاں سے ملا؟ فقط علم سے ملا، فقط مدرسے پڑھنے سے ملا؟ امام احمد رضا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بچپن سے ہی نظر کرم تھی، اللہ کی رحمت تھی۔ آپ نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک مکمل کر لیا۔ جب 6 سال کی عمر ہوئی تو میلاد النبی کے جلسے پر آپ نے پہلی تقریر کی۔ 13 سال کی عمر ہوئی تو آپ نے پہلا فتویٰ جاری کیا۔ امام احمد رضا جب گئے، جب یہ کتاب 7 گھنٹے کے اندر لکھ کر دی تو وہاں رہتے تھے آپ کے خلیفہ ضیاء الحق مجیدی، ان کو آپ نے وہ کتابی نسخہ دیا، فرمایا کہ علماء مکہ جو ہیں ان کی تقریض لکھنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تقریض لکھنی ہے۔ آپ جس کے پاس بھی پہنچتے تھے کہ جناب والا یہ اس کے پر تقریض لکھیں، آپ اپنے خیالات لکھیں، وہ کہتے پہلے یہ بتاؤ یہ کتنے مہینوں میں لکھی گئی ہے؟ تو آپ فرماتے صرف 7 گھنٹوں میں لکھی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یار آپ اتنے بڑے عالم ہو، اتنے بزرگ ہو، آپ باب مجید پر بیٹھتے ہو، اس طرح ایسی باتیں تو نہیں کرو نا۔ آپ جس کے پاس بھی گئے یہی بات ہوئی۔ آپ لوٹ کر آئے ہندوستان کے اندر، بریلی کے تاجدار کے پاس آ کر کہنے لگے جناب والا مکہ کے لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں، جس کے پاس لے کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کتنا وقت؟ مہینوں میں؟ جب میں جواب دیتا ہوں نہیں 7 گھنٹے میں، کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ ملا کیسے؟ آپ جب واپس آئے نا یہ بات کی، کہنے لگے احمد رضا صحیح بتاؤ ہوا کیا ہے، کیسے لکھی بتاؤ مجھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، پرسوں جمعہ ہے، جمعے پہ بتا دیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ جب آپ کے خلیفہ نے پوچھا امام احمد رضا آپ بتائیے یہ علم کہاں سے ملا؟ 7 گھنٹے کے اندر دنیا کا کوئی معلم ماننے کو تیار نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی طویل کتاب، وہ بھی عربی کے اندر مدلل کتاب ہو، لیکن 7 گھنٹے کے قلیل وقت میں یہ لکھی جائے، ہو کیسے سکتا ہے؟ امام احمد رضا مجھے بتائیے آپ کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا، آپ نے کیسے لکھی ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب میرے پاس سوال لے کر آئے، کہنے لگے یہ تم نے علم غیب پر یہ ہمیں اس کا تحریری جواب چاہیے، مدلل جواب چاہیے۔ فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کے سامنے جا کر دانوں زانوں بیٹھا ہوں، عرض کی ہے سن فریاداں پیراں دے او پیرا تے میری عرض سنے کن دھر کے فرماتے ہیں میں نے یہی عرض کی، لجپال ساری زندگی یہ کہتا رہا ہوں میں غوث اعظم کے در کا کتا ہوں، اے غوث اعظم آپ نے فرمایا ہے میرا مرید کسی دنیا کے کسی کونے پر ہو، جب مشکل وقت آ جائے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ لجپال کرم فرمائیے، فرمایا میں دیکھا
نظریں جب اٹھی خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے، کریم مصطفیٰ جلوہ افروز ہے، سیدھی کروٹ میں مولا علی مشکل کشا ہے، ادھر غوث اعظم ہے، اور فرمانے لگے اے میرے مرید، اگر آپ نے آواز لگائی ہے تو جس کے ساتھ دوستی کی ہے وہ چھوڑنے والا نہیں۔ محبت سے صرف اعلیٰ حضرت اعلیٰ۔ اچھا یہاں نعرے بھی نہیں آتے ہیں کسی کو، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ایسے ملا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم پڑھیا کوئی جوہر نہیں بن دے تے جڑے ہوئن ذات کمینے۔ اگر ذات کا بندہ کمینہ ہو تو علم پڑھنے سے عالم، وہ بولو تو صحیح یار، میں تو کسی بندے کا کہہ رہا ہوں، کیوں ناراض ہوتے ہو؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ذات کا بندہ ہو کمینہ تے علم پڑھنے سے کچھ نہیں بنتا، شیطان بن جائے گا، ہاں یہ شیطان بن جائے گا، لیکن عالم نہیں بنتا۔ پیر باہو رحمت اللہ علیہ اسی کی ترجمانی فرماتے علم پڑھیا تے جوہر نہیں بن دے جڑے ہوئن ذات کمینے۔ پتل کدی اے سون نہیں بندا تے بھاویں جڑیے لکھ نگینے۔ شوم کلوں، شوم کنجوس کو کہتے ہیں، کنجوس کو۔ آپ سارے سخی بیٹھے ہو اس لیے ہر بات پر سبحان اللہ کہتے ہو، آپ کی سخاوت کی مثال نہیں ہے۔ کنجوس کہتے ہیں، شوم کنجوس کو کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شوم کلوں کدی جاگ نہیں ملنی تے بھاویں ہوون لکھ خزینے۔ بے ادب نجات نہیں کامل باہو، وہ بھاویں مریے وچ مدینے ہو۔ فرماتے ہیں اگر دل کے اندر ادب نبی نہیں، علم کی کتابیں کتنی جھاڑ لی، کتنے مدرسوں کے ٹکر کھا لیے، لیکن ادب نہیں سکھا۔ فرماتے ہیں وہ ایسا ہے دل ادب سے خالی ہو، مدینے میں جا کے مرے۔ لوگ کہتے ہیں جناب بندہ بڑا اچھا تھا، بندہ یہاں تو گستاخیاں کرتا تھا، لیکن قسمت تو دیکھیے مرنے کو موت مدینے میں ملی ہے۔ امام جناب احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی کے اندر پہلی جلد کے اندر لکھتے ہیں یہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا جناب والا قسمت والا سمجھتے کہ فلاں بندہ یہاں تو اتنی بک بک کرتا تھا، موت مدینے میں، یہ دیکھو دیکھو تم تو کہتے تھے وہ گستاخ ہے، تم تو کہتے تھے اس کے بارے میں فلاں ہے۔ آپ فرماتے یہی تصور لے کر میں مدینہ کے بہت بڑے محقق کے پاس، اللہ کے ولی کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا جناب والا لوگوں کے اندر تصور یہی ہوتا ہے، لیکن بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ لوگ عمل میں صحیح نہیں ہوتے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن مرتے مدینے میں ہیں، ہم کیسے جواب دیں؟ فرماتے میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا مدینہ پاک میں کچھ سواریاں آ رہی ہیں، ان کے اوپر جناب والا تابوت لادے ہوئے ہیں، لاشیں لادی ہیں، جنت البقیع کے اندر قبروں کی کھدائی ہے، کچھ مردے یہاں سے لاد کر باہر بھیجے جاتے ہیں، کچھ وہاں سے اندر آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جناب والا ماجرا کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمانے لگے جو مدینے سے دور دنیا کی کسی دھرتی پہ رہ کے مدینے والے کا ادب دل میں ہے، مدینے والے سے محبت کرتے ہیں، انتقال کہیں ہو جائے روحانی طور پر دفن یہاں کیا جاتا ہے۔ اصول ہے میں جب بھی قلم اٹھاتا ہوں تو ادب رسول دل میں ہوتا ہے، میری نگاہیں اور تصور مدینے والے سرکار کے گنبد خضراء پر ہوتا ہے۔ یہی بات ہے جب وہ تحریر لکھتے ہیں تو ان میں بھی فرق ہے۔ آپ نے بھی ترجمہ لکھا کنز الایمان، آپ کا ترجمہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے، ادب سے ڈوبے ہوئے الفاظ ہیں۔
لیکن انہوں نے بھی لکھا ہے ایمان والو امام احمد رضا کو یہ علم اور آپ کو شہرت اس لیے ملی ہے کہ آپ اہل بیت اطہار کے محب تھے سچے اور حضور کے سچے غلام تھے. دعا ہے پروردگار